اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے، اس میں جو بھی ذی روح چیز موجود ہے، جس کا وجود دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک دن اس نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ ابتدائے افرینش سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تھے۔ انبیاء کی سیریز میں پہلا ان کا نمبر ہے، تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے انسانوں کا آغاز کیا ہے، تو دنیا میں دوام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ تو رب کائنات نے ہر انسان کے ساتھ ایک مرحلہ ایسا رکھا ہے کہ جیسے ہی دنیا کی موت اس پہ طاری ہوتی ہے، اس کی وفات کے بعد قیامت کبریٰ قائم ہونے تک، جب یہ کائنات ساری کی ساری ختم ہوگی، یہ دنیاوی موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ہر شخص جو بھی فوت ہوگا وہ برزخ کی زندگی گزارے گا۔ اب وہ زندگی اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پنہا رکھی ہے، اور کسی شخص کو، کسی انسان کو دوسرے کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کی برزخ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی، انہوں نے وہ زندگی گزاری۔ اپنا نبوت کا مشن تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں تک پہنچایا ہے۔ مشن نبوت، اس کی تکمیل کے بعد رب کائنات نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور ان کی برزخ کی زندگی کیسے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین نعمتوں سے بھرپور زندگی صرف انبیاء ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا کسی کو بنایا ہے تو صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات کو بنایا ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ خیر، تو قرآن کریم میں پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، موت آپ پہ آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ دوسری دلیل، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کی نشاندہی کی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ 34 نمبر آیت میں فرماتے ہیں
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، آپ سے قبل ہم نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے کسی کو بھی ہمیشگی عطا نہیں کی۔ افإن مت، اگر آپ پہ موت طاری ہو جاتی ہے، فہم الخالدون، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ زندہ رہیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے؟ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے بھی ہوئے ہیں، فہم الخالدون، کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ خلود اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا، ہمیشگی کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تیسری دلیل، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے خبر پھیلی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ مجاہدین جو اس جنگ احد میں بطور مجاہد شامل تھے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ حوصلہ ٹوٹ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کی 144 نمبر، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، صحابہ کرام کو مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دے دیں، دنیا سے لے جائیں، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ یاد رکھنا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے حوالے سے دوام نہیں بخشا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو ایڑیوں کے بل پلٹے گا، میدان چھوڑے گا، لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ استقامت اختیار کریں، آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آئے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے بھی، چلے بھی گئے، لیکن دین کی سربلندی کا علم کبھی بھی نیچے نہیں ہونے دینا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں زندگی رہی تقریباً 63 برس۔ آخری ایام، آخری 1-2 سال، کچھ ایسے اشارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، فتح بھی آ گیا۔ اور آپ دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ، اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دین کو اور شریعت کو نصرت اور بلندی عطا فرما رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کیا کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ، استغفار طلب کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ کریم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ تصور کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڈوائزری کونسل میں، اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام معترض ہوئے، یہ تو ہمارے بچوں جیسا ہے، آپ اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی دانش مندی، فہم و فراست کا لوگوں کو بتانے کے لیے ایک بہترین طریقہ اپنایا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، سورہ نصر کی تلاوت کی، سورہ نصر کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ میرے ساتھیوں، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی اپنی سوچ اور فہم کے حوالے سے بات کی۔ آپ مخاطب ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، بتائیے عبداللہ کیا کہتے ہو؟ فرمایا امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں، ہماری مدد کی گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ اے عبداللہ بتاؤ، اکذا تقول یا ابن عباس، عبداللہ آپ کا بھی یہی خیال ہے، آپ بھی ایسے ہی کہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ علمہ لہو، اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بتائی ہے نا، وہ تصور کریں۔ کہنے لگے جب اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہوا، وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کا خیال ہے، یہ آخری صورتوں میں سے یہ قرآن کی مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد آیات تو نازل ہوتی رہی ہیں لیکن مکمل صورت سورہ نصر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا کہ اب اجل کا وقت قریب ہے، دنیا میں زندگی بہت قلیل ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22,052 نمبر۔ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا معاذ انک عسى ان تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد آپ مجھے ملیں، اللہ تلقانی، آپ مجھے نہ ملیں، آپ مجھے اس سال کے بعد نہ ملیں، ممکن ہے۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا، شاید آپ میری اس مسجد نبوی کے پاس سے گزریں، وَقَبْرِي، اور میری قبر کے پاس سے گزریں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ حضرت معاذ کو یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ فَبَكَى مُعَاذٌ، معاذ رونے لگ گئے،
لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال کچھ عمل بھی ایسے کیے۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے آخری سال رمضان المبارک میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا، ڈبل عبادت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے، آخری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل سے دور کیا ہے۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے تو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح مسلم کی 1297 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اپنے مناسک مجھ سے لے لو، سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا، لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، کہ آج کے اس حج کے بعد مجھے اللہ حج کا موقع دے نہ دے مجھے علم نہیں ہے، لہذا مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، لوگوں دھیان سے سنو، یوشک قریب ہے، ان یاتی رسول ربی کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آ جائے، مجھے بلاوا آ جائے، فاجیب میں اس کی پکار کے لبیک کہتا ہوا میں اس کے ساتھ ہی چلا جاؤں، مجھے بلاوا آئے میں دنیا چھوڑ کر اس کے ساتھ لبیک کہہ جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے 1739 نمبر، آپ دوران خطبہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور یاد رکھیے إن لم تفعل، اگر آپ نے پیغام الہی جو آپ پر نازل ہوا ہے نہ پہنچایا، ما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے نبوت اور رسالت پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب ہر مسلمان ایک مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں، کہنے لگے حل بلغت، میرے صحابہ کیا میں نے وہ میسج پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے میرے ذمے لگایا تھا؟ سب نے مخاطب ہو کے کہا بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ فرمانے لگے اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میرے سارے صحابہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ جو تو نے میرے ذمے فرائض منصبی لگایا تھا میں نے کما حقہ دیانت داری کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرا یہ پیغام یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ دین کی تبلیغ یہ اب آپ سے اتر کر ہم پہ فرض ہو گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض کا آغاز 29 صفر 11 ہجری کو ہوا ہے، اور جب رسول کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سوموار کے روز بقیع میں، جنت البقیع میں ایک جنازے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ واپس آتے ہوئے آپ کو سر میں درد محسوس ہوا۔ یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا، جو بیماری تقریباً 13-14 دن آپ کو رہی۔ سوموار کے روز کی بات ہے، بیماری کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ بیمار تھے لوگ تیمارداری کے لیے تشریف لاتے۔ آپ کے کزن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، تیمارداری سے ہو کر اندر سے باہر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی، صحابہ پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ علی بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے کہا لگتا ہے افاقہ ہے، طبیعت بہتر ہے۔ تو حضرت عباس نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت۔ چچا عباس کہتے ہیں علی نہیں، افاقہ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی فیملی کے لوگوں سے واقف ہوں۔ جب ان کے اوپر آخری وقت ہوتا ہے، جو کیفیت، جو ظاہری آثار عبد المطلب کی فیملی کے افراد پہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہی اثرات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا افاقہ ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 4447 نمبر حدیث ہے۔ چچا حضرت عباس بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کرتی ہیں اور خود فرماتی ہیں، صحیح بخاری ہی کی 4439 نمبر حدیث ہے، کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا، جب آپ کو درد کی شکایت ہوتی، سر درد، بخار، کچھ بھی ہوتا، نفث علی نفسہ بالمعوذات، آخری 2 معوذتین جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور ناس، یہ پڑھ کر اپنے آپ پہ پھونکا کرتے تھے۔ ومسح عنہ بیدہ، اپنے ہاتھ پہ پڑھ کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ فلما اشتکا وجعہ الذی توفی فیہ، اور وہ کیفیت بیماری کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، میں نے وہی معوذتین پڑھ کر پھونک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، بعینہ ہی، اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا تکلیف ہو، درد ہو، سر درد کرتا ہو، بخار ہو، دوائی تو ہم نے لانی ہے وہ اپنے طور پہ الگ، اس سنت پہ عمل کیا کریں، معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ پھیرا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور بیماری میں آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے جو بات آیا تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4442 نمبر، ازواج مطہرات کے گھر میں آج میں کدھر ہوں، کل میری کدھر باری ہے، پرسوں کدھر ہے۔ ازواج مطہرات نے تمام نے متفقہ طور پہ اجازت دے دی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے ہیں آپ کے درد کو، آپ کے علم کو، جو کیفیت ہے بیماری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق سب آپ کی ازواج نے آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، کیونکہ آپ کی روٹین تھی کہ آپ ایک ایک دن ایک ایک گھر میں رہتے تھے، تو اب سب نے بالاتفاق اجازت دے دی کہ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہ لیں۔ وفات سے 4 دن قبل جمعرات کا روز تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سخت تکلیف میں مبتلا تھے، بخار کی کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے چچا بھی موجود، دیگر لوگ بھی موجود، فیملی کے افراد موجود۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4432 نمبر، اور آپ تصور کریں احادیث میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان ہیں۔ میں احادیث کے نمبرز کے ساتھ چیزیں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی بیماری کے عالم میں۔ پہلی وصیت فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ دوسری بات آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ باہر سے آنے والے وفود اور ڈیلیگیشنز کے ساتھ اسی طرح ہی نوازشات کرنا جس طرح میرے دور میں ہوتی تھی، کہیں اس کا ہاتھ نہ روک لیجیے گا۔ اور تیسری بات ممکن ہے، جو راوی کہتے ہیں مجھے بھول گئی، شاید آپ نے ممکن ہے نماز کے بارے میں بات کہی یا غلاموں سے حسن سلوک کے بارے میں بات کہی۔ یہ آخری ایام گزر رہے ہیں، عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا ہے، لیکن آپ یہ پوری بات آخر میں یہ ہوا، جمعرات کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 4 دن قبل جمعرات تک تمام نمازیں خود پڑھائی۔ مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی اور اس میں سورۃ مرسلات پڑھی ہے جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ جمعرات تک، سوموار کو آپ کی وفات ہوئی، جمعرات تک آپ نے ساری نمازیں خود پڑھائی۔ اس کے بعد عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی سکت نہیں رہی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کا ٹب رکھو میں غسل کر لوں۔ وہ غسل کیا، سکت نہیں تھی، بے ہوشی طاری ہو گئی، مسجد میں نہیں جا سکی، ہوش آیا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لیا، صلی الناس، عشاء کی نماز۔ تصور کریں بیماری کے عالم میں، شدت ہے بیماری کی، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ تصور کرے، احساس کرے میرے بھائیوں، ہمیں اچھی بلی صحت ہے ماشاءاللہ، مرضی کا کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لوگوں کی ذمہ داری تو بعد کی بات ہے، جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ازواج اپنے اولاد کو کتنا نماز کا حکم دیتے ہیں۔ سوچئے، جس نبی کا ربیع الاول ہم نے منایا، جس نبی کی پیدائش اور وفات کے دن کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی، لوگوں نے سیلیبریٹ بھی کیا، اس نبی کے یہ آخری ایام گزر رہے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ جاؤ جا کے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ ابو بکر رقیق القلب تھے، جا کے حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے یار عمر تو نماز پڑھا دے، کہنے لگے نہیں آپ اس بات کے زیادہ اہل ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، یہ عشاء کی نماز کی بات ہے۔ آپ ابو بکر نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گئی، اگلے دن کی بات فرمانے لگے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، یہ والی 17۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری ایام میں 17 نمازوں کی جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ خیر ام المومنین سیدہ عائشہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج، میرا باپ تو بڑا رقیق القلب ہے، ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، آپ نے تکرار سے وہی بات کہی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب تکرار کیا کہنے لگے تم یوسف کی صواحب کی طرح ہو، باتیں بنائی جاتی ہے، چلو ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ وفات سے 3 دن قبل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 روز قبل یہ فرماتے ہوئے سنا،
لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، جب بھی کسی کو موت آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرے۔ اب آخری وقت ہے، آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ آئیں، اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے تقریباً محرم کے دنوں میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ وقت کم ہے ورنہ عبارت پڑھ کے آپ کو بتاتے۔ تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، آپ نے روتے دیکھا، دوبارہ بلایا، پھر سرگوشی کی، سیدہ ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرگوشی کی، آپ رونے لگ گئی، پھر سرگوشی کی، ہنسنے لگ گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میرا آخری وقت ہے، اس کے بعد میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ سخت تکلیف کی بے قراری۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی واہ قرب اباہ، واہ قرب اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی ابیک قرب بعد اليوم، یہ کرب آج ہی کا کرب ہے، آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آخری دن ہے۔ اور شدت تکلیف میں آخری دن آپ پیغامات سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آخری دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ آپ کا آخری وقت ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث 4449 نمبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کی توحید کا ورد فرما رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور کیا پیغام دیا؟ سنن نبی داود کی 5156 نمبر حدیث، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ دن ہے جس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ وہ دن ہے جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تھے، سیدھے آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے وہ یمنی چادر ہٹائی، بوسہ دیا، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اوپر 2 موتیں طاری نہیں کرے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ وہ تو ظاہری لحاظ سے اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا یاد رکھو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو یاد رکھنا چاہیے ان اللہ هو حی لا يموت، وہ اللہ حی ہے، ایسی ذات ہے جس کے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اس کی عبادت کو جاری رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام پہ یہ وقت آخری دن کا گزرا ہے جس دن ہم نے کھا پی کر اپنے طرح طرح کی ڈشیں سجا کر خوشی منائی ہے، وہ دن صحابہ کرام پر اس طرح کا گزرا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خیر کچھ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اپنی شریعت چھوڑ کے چلے گئے۔ ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس سے تمسک کیے رکھو گے۔ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری ایام کا پیغام یاد رکھیے اور اس پہ کاربند رہیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، خود بھی کیجیے، اپنی اولادوں کو بھی کروائیے، اور اسی میں میری بھی نجات ہے، آپ کی بھی نجات ہے۔ آج بچے نماز پڑھیں گے، آپ نے تو اتنی فوج صحابہ کی تیار کر لی، اتنی فوج تیار کر لی، دین کی اتنی محنت کر لی کہ ہر نماز میں آپ کے لیے رحمت کی دعا درود کی صورت میں ہوتی ہے۔ تصور کریں ہم نے اپنی کون سی اولاد تیار کی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے قابل ہو۔ آج اس اولاد کی تربیت کر لیجئے، آج اس اولاد کو نماز پڑھا لیجئے، آج اس کو مسجد کی صفوں میں لے آئیے، سختی کر کے لے آئیں، پیار سے لے آئیں، جس طرح آتا ہے لے آئیں، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارا دینی اعتبار سے اگر کوئی ورثہ ہوگا تو ہماری سب سے بڑی اولاد ہوگی جس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نسبت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔